بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ یہ 1990 کی بات ہے۔ لانڈی کراچی میں ہم نے ایک فیکٹری کا آغاز کیا۔ پلاٹ ہمیں مناسب کرائے پر مل گیا۔ اس فیکٹری میں ہم نے 3 پورشن بنائے۔ ایک میں چوکیدار کا روم، سامنے مین آفس جہاں ہم نے اپنی پروڈکٹ ڈسپلے کی، اور پیچھے ہم نے گودام کے لیے جگہ مختص کر دی اور اسی گودام کے ایک حصے میں مشین لگا دی۔ ایک رات ہمیں آرڈر تیار کرتے کرتے 11 بج گئے۔ بھوک زوروں پر لگی ہوئی تھی تو میں نے ورکر کو کھانے اور چائے لانے کے لیے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری کہ شدید طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ لڑکوں نے فٹافٹ گودام سے باہر رکھا سامان اٹھایا اور اندر رکھنے لگے کہ اچانک ان میں سے ایک لڑکے رحیم کی نظر فیکٹری کی چھت پر گئی، جہاں پر کوئی عورت لال لباس میں سر پر لال چادر کیے اتنی تیز بارش میں کھڑی تھی۔ اتنے میں کھانے اور چائے لانے والا لڑکا بھی واپس آ گیا تو ہم سب کھانے پر بیٹھ گئے کہ اچانک رحیم نے کہا کہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور اس بارش میں خدا جانے چوکیدار کی بیوی ہے یا بیٹی اوپر چھت پر اس تیز بارش میں نہا رہی ہے اور چھت کے ارد گرد 4 دیواری بھی نہیں۔ تو میں ایک دم سے چونک گیا اور اس کو سخت لہجے میں کہا کہ آہستہ بولو، یہ پٹھان لوگ اپنی عورتوں کے معاملے میں انتہائی سخت ہوتے ہیں۔ اگر اس نے تمہارے منہ سے کچھ ایسا ویسا سن لیا تو خواہ مخواہ لڑائی بن جائے گی۔ تو میری بات سن کر رحیم خاموش ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم سب نے چائے پی۔ اتنے میں بارش بھی رک چکی تھی تو ہم سب ایک ساتھ ہی گھر کے لیے نکلے۔ میں جوں ہی گیٹ سے گاڑی نکالنے لگا کہ اچانک میری نظر چھت پر گئی تو وہاں پر مجھے کوئی خاتون لال چادر اوڑھے بیٹھے دکھائی دی تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کون سا وقت ہے چھت پر یوں اکیلے بیٹھنے کا۔ خیر میں گاڑی میں بیٹھا اور چل دیا، اور اس کے کچھ دن بعد یہ بات میرے ذہن سے محو ہو گئی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی اچانک پھر ویسے ہی تیز بارش شروع ہو گئی اور ہمارے گودام کی چھت سے پانی آنے لگا۔ ہم نے فٹافٹ اس جگہ سے اپنا مال اٹھا کر دوسری جگہ شفٹ کر دیا، لیکن چھت کی طرف سے پانی کو روکنا اشد ضروری تھا، اس لیے میں نے لڑکے کو چوکیدار کے پاس بھیجا کہ اس کے پاس سے سیڑھی لے آئے تاکہ ہم اس جگہ پر جا کر کوئی پلاسٹک بچھا دیں تاکہ پانی کا راستہ بند ہو سکے۔ مگر وہ لڑکا واپس آ کر کہنے لگا کہ چوکیدار تو کہہ رہا ہے کہ اوپر جانے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، آپ خود ہی کسی سیڑھی کا بندوبست کر لیں۔ اس کی بات سن کر مجھے اچانک چھت پر بیٹھی بارش میں نہاتی وہ لال کپڑوں والی عورت یاد آ گئی۔ میں ایک دم سے اٹھا اور چوکیدار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ چھت پر جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے ہم اس طرف سے چلے جاتے ہیں۔ میری بات سن کر چوکیدار میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا اور انتہائی حیرانگی سے مجھے بتایا کہ میرے بیوی بچے تو گاؤں میں رہتے ہیں، چھت پر تو جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں، تو وہاں پر میری فیملی کہاں سے آ گئی؟ چوکیدار کی بات سن کر اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میں نے واپس آ کر لڑکوں کو بتایا کہ چوکیدار تو کہہ رہا ہے کہ چھت کا تو نہ کوئی راستہ ہے اور نہ ہی کوئی چھت پر رہتا ہے۔ تو میری بات سن کر تمام ورکر لڑکے خاص کر رحیم خوفزدہ نظر آنے لگا۔ وہ ایک دم ہکلا کر بولا کہ نہیں بادشاہ صاحب، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک خاتون کو لال لباس پہنے چھت پر اس بارش میں کھڑے دیکھا تھا، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ سب اپنا اپنا کام کریں۔
بارش اس وقت بھی مسلسل تیز ہو رہی تھی اور پانی چھت سے مسلسل ٹپک رہا تھا اور اس کو روکنا انتہائی ضروری تھا۔ تو برابر والے پورشن سے ہم نے سیڑھی لے کر لڑکوں کو چھت پر بھیجا اور وہاں پر جس سوراخ سے پانی آ رہا تھا پلاسٹک شیٹ بچھا دی۔ ورکر لڑکوں نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ کچرے کی وجہ سے وہاں پانی جمع ہو کر نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا۔ وہ جگہ ہم نے صاف تو کر دی اور پھر وہ پورا دن خیر و عافیت سے گزر گیا، مگر اگلے دن اس لال لباس والی عورت نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہوا یوں کہ رحیم فیکٹری میں کام کے دوران باتھ روم گیا تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب دوڑ کر باتھ روم کے گرد جمع ہو گئے، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا اور وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ پھر چیختے چیختے اس نے ایک عجیب بات کی کہ مجھے وہی لال لباس والی عورت باتھ روم کے باہر کھڑی دکھائی دے رہی ہے اور وہ مجھے مار ڈالے گی۔ تو میں نے اسے بتایا کہ باہر کوئی بھی نہیں ہے، باہر تو ہم سب کھڑے ہیں، تم ڈرو نہیں اور فوراً باہر نکلو۔ وہ میری آواز سن کر فوراً باہر نکلا تو سخت گھبرایا ہوا تھا، اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ دروازہ تو میں نے اندر سے بند کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود باہر کھڑی وہ عورت مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی اور یہ دیکھ کر تو میرا پورا جسم ہلنے جلنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ خیر، اس کی تمام بات سننے کے بعد میں نے اسے تسلی دی اور ورکر لڑکوں کو کہا کہ اپنا اپنا کام شروع کریں۔ لیکن ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ میرے ورکر لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کوئی سرد ہوا سی اس کے قریب سے گزری ہو۔ اس کے بازو کے رونگٹے باقاعدہ کھڑے ہو گئے۔ چونکہ میں قریب کھڑا تھا اس لیے اس کی بدلتی کیفیت ایک دم میرے نوٹس میں آ گئی، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ مگر اس دوران میں نے یہ باقاعدہ محسوس کیا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور وہ باقاعدہ مجھے ایک عورت محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی اس آبزرویشن پر مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ جھرجھری سی آ گئی، لیکن میں خاموش رہا کہ کہیں لڑکے گھبرا نہ جائیں، اور کام رک جانے کے خیال سے میں وقتی طور پر چپ ہو گیا۔ اگلے دن تو معاملہ اور بھی خطرناک ہو گیا۔ میرے ورکر لڑکوں میں سے ایک لڑکا گودام میں سامان رکھنے گیا تو اس نے اپنے اوپر کسی چیز کو چھلانگ لگاتے دیکھا تو وہ زور زور سے چیختے ہوئے بھاگا، لیکن لوڈنگ ٹرالی سے ٹکرا گیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر میں اسے کلینک خود لے کر گیا، اس کی مرہم پٹی کروائی اور اس بات کا بھی دھیان رکھا کہ وہ کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دے ورنہ لوگ کہیں اس کا مذاق نہ بنائیں۔ پھر میں نے اسے گھر بھیج دیا۔ اسے گھر بھیجنے کے بعد میں فکر مندی کے ساتھ واپس فیکٹری میں آیا، لیکن مجھے فیکٹری کے معاملات کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، تو میں نے سب کو چھٹی دے دی اور فیکٹری بند کر کے اس بروکر کے پاس گیا جس سے ہم نے یہ پلاٹ فیکٹری کے لیے لیا تھا۔ بروکر اس وقت آفس میں ہی موجود تھا۔ ہم نے سلام دعا کے بعد اسے فیکٹری میں ہونے والے پے در پے واقعات کے بارے میں بتایا کہ یہاں پر دن بدن کام کرنا میرا اور میرے ورکرز کے لیے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو وہ صاف نظر آیا کرتی تھی، لیکن اب تو وہ پراسرار مخلوق باقاعدہ ہم پر حملہ بھی کرنے لگی ہے اور وہ ایک عورت کے روپ میں ہے۔ بروکر نے میری ساری بات بہت ہی توجہ سے سنی اور کہا کہ یہاں پر اثرات کی باتیں تو درست ہیں، لیکن کسی پر حملہ آج تک نہیں ہوا، یہ تو ہم پہلی بار آپ سے سن رہے ہیں۔ تو اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ یہاں پر ایسا کیا ہوا ہے کہ
کہ اس فیکٹری پر اتنے بھاری اثرات ہیں۔ تو وہ پہلے تو خاموش ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اس نے بتانا شروع کیا کہ پہلے یہاں پر دور دور تک خالی پلاٹ تھے، تو اکثر لوگ ارد گرد آبادی والے یہاں پر واک کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ انہی دنوں ایک نیو میرڈ کپل یہاں پر واک کر رہا تھا کہ کچھ اوباش لڑکوں نے اس کی بیوی کو چھیڑ دیا، تو وہ لڑکا ان کے ساتھ الجھ گیا۔ اتنے میں گولی اس لڑکے کو لگ گئی تو وہ سب بھاگ گئے، مگر لڑکی کے شور شرابہ کرنے پر آبادی کے ارد گرد سے لوگ اکٹھے ہوئے اور لڑکے کو ہاسپٹل لے کر پہنچے، مگر ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ لڑکا دم توڑ چکا تھا۔ جب اس لڑکی نے یہ سنا کہ اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کا بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ بھی چل بسی۔ اس کے بعد سے یہاں پر کچھ پراسرار واقعات شروع ہوئے اور اکثر یہاں پر ایک لڑکی لال لباس میں پھرتے ہوئے بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ کہانی سن کر میں بہت پریشان ہو گیا اور پھر میں نے وہ فیکٹری چھوڑ دی۔